اوکے 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 چلیں تو میں آپ کو بتاؤں دیکھیں تو آپ کو یہ بتاؤں گی کہ ہم آج کا ٹاپک ہمارا کیا ہے. آج کا ٹاپک ہے ہمارا ارننگ ود ہینڈ از لائک سپر ہیرو. جو میرے ساتھ ایک بگنر ایڈ ہے عبیر میم, سو وہ پریزنٹ کرنے والی ہیں. تو اس سے پہلے میں آپ کو ایک چیز کہوں گی کہ دیکھیں جتنے بھی کامیاب انسان ہیں نا, جتنے بھی جس دنیا میں کامیاب انسان ہوئے ہیں, تو سب سے پہلے آپ کو بتاؤں گی کہ ان کی کامیابی کا راز کیا ہے. سب سے پہلے وہ کیا کرتے ہیں, ارلی مارننگ میں اٹھتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ سب بھی اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو, خود کو کسی اسٹیج پر دیکھنا چاہتے ہو, خود کو کسی لیول پر دیکھنا چاہتے ہو, تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے, ارلی مارننگ میں اٹھنا ہے, یعنی کہ صبح جلدی اٹھنا ہے. اور یہ سب لوگ کیا کرتے ہیں, پلاننگ سے چلتے ہیں. اوکے, تو سب سے پہلے ارلی مارننگ میں اٹھنے ہم نے سب سے پہلے سب کاموں سے پہلے کیا کام کرنا ہوتا ہے, چیٹ باکس میں بتاؤ مجھے. سب سے پہلے ہم نے کیا کام کرنا ہوتا ہے, اس کے بعد ہی ہم دوسرے کام کر سکیں گے نا. کوئی بتا سکتا ہے, کسی کو پتا ہے کہ سب سے اٹھنا جیسے ہی ہم اٹھتے ہیں سب سے پہلے کیا کرنا ہوتا ہے, نماز پڑھنی ہوتی ہے. ویری گڈ, دیٹس گریٹ. جی, سب سے پہلے ہم خدا کو یاد کریں گے, اللہ کو یاد کریں گے, اس کے بعد ہی ہم دوسرے کاموں کی شروعات کریں گے. تو سب سے پہلے ہم نماز پڑھتے ہیں, اس کے بعد ہی ہم دوسرے کام کرتے ہیں. اوکے, تو دیکھیں ہم لوگ کامیاب تو ہونا چاہتے ہیں. کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو کامیاب ہونا چاہتے ہیں لیکن اپنے خدا کو ہی بھول کے بیٹھ جاتے ہیں. لیکن آپ لوگوں نے اگر کچھ کرنا ہے, اپنی لائف میں کچھ بڑا اچیو کرنا ہے, دیکھو یہاں پہ سب اپنے اپنے ڈریمز لے کر آئے ہو, سبھی نے اپنے ڈریمز کو اچیو کرنا ہے. اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ آپ اپنے ڈریمز کو اچیو کرو, اپنے گولز کو اچیو کرو, تو سب سے پہلے آپ اپنے اللہ کو یاد کرو. اوکے, تو آپ اگر اللہ کو یاد کرو گے تو آپ زندگی میں بہت کامیاب ہوں گے. جو آپ چاہتے ہو, جو آپ کے ڈریمز ہیں, وہ ضرور پورے ہوں گے. اوکے, تو اللہ کو کبھی بھی نہیں بھولنا. دیکھو دنیا میں تقریباً ہر موضوع پہ ریسرچ ہوئی ہے, لیکن سائنس پہ, میتھمیٹکس پہ, جنرل سائنس پہ, ہر چیز پہ ریسرچ ہوئی ہے. لیکن سب سے جو بیسٹ ریسرچ ہے نا, وہ انسان کے رویوں پہ ہوئی ہے. ٹھیک ہے, انسان کے رویوں پہ ہوئی ہے کہ دیکھیں کہ انسان کس وجہ سے ناکام ہوتا ہے اور کس وجہ سے وہ کامیاب ہوتا ہے. دیکھو ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ برا ہو رہا ہے, بہت برا ہو رہا ہے, یعنی کہ ہماری ابھی بیڈ لک چل رہی ہے. دیکھو یہ گڈ لک اور بیڈ لک کچھ بھی نہیں ہوتا, یہ جسٹ ہم نے خود سے بنایا ہوتا ہے کہ ابھی ہمارے ساتھ برا ہو رہا ہے تو ہماری بیڈ لک چل رہی ہے. جیسا ہم سوچیں گے نا ویسا ہی ہمارے ساتھ ہوگا. اگر ہم اچھا سوچیں گے, پازیٹیو سوچیں گے, تو ہمارے ساتھ وہی چیزیں ہوں گی, اچھی ہوں گی. لیکن ہم اگر برا سوچنے لگ جائیں گے تو ڈیفینیٹلی وہی ہوگا ہمارے ساتھ. تو فرسٹ آف آل ہم نے اپنی تھنکنگ کو پازیٹیو بنانا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ سکسیسفل ہونا چاہتے ہو نا, کسی اسٹیج پر جانا چاہتے ہو, تو فرسٹ آف آل آپ نے کیا کرنا ہے, اپنی تھنکنگ کو پازیٹیو رکھنا ہے. اوکے, اور دوسری یہ چیز ہے کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ دیکھو فار ایگزامپل آپ ایک چھوٹے سے گول سیٹ کرو, یعنی کہ فوکس آن اسمال گول. چھوٹے چھوٹے گول سیٹ کرو گے نا, دیکھو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہاں پہ آتے ہیں تو بہت بڑے بڑے گول سیٹ کر لیتے ہیں. تو جیسے کہ ہم نے فار ایور کو جوائن کیا, فار ایگزامپل ہم نے اگر فار ایور کو جوائن کیا ہے تو ہم جوائن کرتے ہی ہم نیکسٹ منتھ جو ہے لاکھوں میں ارن کرنے لگ جائیں گے. نو, دیکھیں ہر چیز ٹائم لیتی ہے. اگر آپ سکسیسفل ہونا چاہتے ہو نا تو تھوڑا سا پیشنس بھی رکھنا ہوگا یہاں پہ, اور چھوٹے چھوٹے گول سیٹ کرنے ہوں گے. اگر آپ چھوٹے چھوٹے گول سیٹ کر کے چلو گے نا تو وہ اگر اچیو بھی ہوں گے اور آپ کو کام کرنے میں مزہ بھی آئے گا, انٹرسٹ لے کر آپ کام کرو گے. اور اگر وہ گولز ہی آپ اچیو نہیں کر پائے, جیسے کہ آپ نے شروع میں ہی بڑے بڑے گولز سیٹ کر لی ہیں تو وہ اچیو نہیں ہو رہے, تو ڈیفینیٹلی آپ نیگیٹو ہو جاؤ گے. نیگیٹو ہو کے میں بھی آپ کام چھوڑ دو. تو اس طرح آپ نے نہیں کرنا. اگر آپ نے چاہتے ہو کہ سکسیسفل ہو تو آپ نے جسٹ فوکس کرنا ہے اسمال گولز پہ. جب آپ چھوٹے چھوٹے گول سیٹ کرو گے تبھی آپ اپنی لائف میں کامیاب اور سکسیسفل ہو پاؤ گے. اوکے, اور چلیں آج کی ٹاپک کی طرف آتے ہیں. جو ہمارا ٹاپک ہے آج کا, ارننگ وتھ ہینڈ از لائک سپر ہیروز. تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ کنڈکٹ کرنے والی ہے میم عبیر. تو میم عبیر آپ میٹنگ میں ہیں؟ میم عبیر آپ اپنا مائک انمیوٹ کر کے اپنے ٹاپک کو کنٹینیو کیجیے گا. السلام علیکم, آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام. جی میم آ رہی ہے, کلیئر ہے. جی سب سے پہلے میں اس کو تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کر دوں گی کہ کسب معاش جس کو کہتے ہیں, اور اس کو انگلش میں ارننگ ود ہینڈ, اس کے دو پہلو ہوتے ہیں, کسب حلال اور کسب حرام.
اسلام کی روح سے بھی دیکھیں گے اور اس کو دنیاوی لحاظ سے بھی دیکھیں گے کہ اس میں ہمارے لیے کیا کیا اس کی بہتریاں بھی آتی ہیں، کتنے اس کے فائدے ہمیں ملتے ہیں۔ تو فرسٹ آف آل میں احادیث سے شروع کروں گی کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت خدام سے مروی ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانے سے بہتر کوئی کھانا نہیں جس میں کسی نے اپنے ہاتھ سے نہ کمایا ہو۔ اور جیسے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنی دستکاری کے ذریعے روزگار کماتے تھے، ہم جتنے انبیاء علیہ السلام آئے ہیں وہ ان کا بھی کوئی نہ کوئی پیشہ تھا، وہ اپنے ہاتھ سے کماتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنے بڑے نبوت کے درجے پہ فائز کیا تھا، ان کو اتنا بڑا درجہ دیا تھا، پھر بھی ان کو یہ بھی بات بتائی تھی کہ اپنے ہاتھ سے کمانا ہے، اپنے ہاتھ سے کام کرو گے اس میں تمہارے لیے برکت ہے، اس میں تمہارے لیے بہتری۔ تو اسی طرح حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ بھی پاک ہے اور وہ ان لوگوں کو پاک دوست رکھتا ہے جو اپنے ہاتھ سے کماتے ہیں۔ اور اسی طرح رسولوں کو متعلق فرمایا گیا کہ اے رسولوں کہ اچھے کام کرو، پاک چیزوں سے کھاؤ، پاک رہو۔ اور یہی حکم جو ہے نا مومنین کے لیے بھی ہے، ہم عام انسانوں کے لیے بھی ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پہ فرمان ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حلال اور پاک روزی کمانا فرض ہے باقی فرائض کے بعد، جیسے کہ حج، عمرہ، نماز، روزہ، یہ سب فرائض ہیں ہمارے اسلام میں۔ اور ان کے بعد دوسرا جو سب سے بڑا فرض ہے وہ حلال روزی کمانا ہے۔ اور اس کے دوسرا پہلو جو ہوتا ہے کہ حرام کمائی بھی ہوتی ہے، جیسے قصب حلال، جیسے ہمارے لیے قصب حلال ہے، ہم حلال طریقے سے کماتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اس کو ایک گول سیٹ اپنا بنا لیتے ہیں کہ ہم نے اس کے اوپر ہم نے بہت محنت کرنی ہے اور اس کو اچیو کرنا ہی کرنا ہے۔ تو جیسے ہمیں اب یہ پلیٹ فارم مل گیا فار ایور لیونگ، اس کے لیے بھی ہم یعنی کہ ہم سوتے بھی ہیں نا تو تبھی ہمیں ہمارے ڈریمز میں یہی ہوتا ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے، ہم نے یہ پورا کرنا ہے، یہ گول ہمارا سیٹ کر لیا ہم نے، اب ہم نے اس کو اچیو کرنا ہے۔ اس کے اندر جیسے ہمیں پلانز ملے ہوئے ہیں، کار پلان ہے، ٹور پلان ہے وغیرہ جو بھی ہے، اور پیسیو انکم بھی ہے اس میں، اور بھی کتنے سارے اس کے ریوارڈس ہیں۔ تو اور ون بائی ون اس سبھی کو اچیو کرنے کے لیے ہمارا پہلے گول سیٹ ہوتا ہے اور پھر ہم اس کو اپنے پہلے نیت اچھی بناتے ہیں کہ ہم نے اس کو اچیو کرنا ہے، اور پھر دوسرا ہم اس کے اوپر محنت کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارا قصب حلال ہے، اور ہم یعنی کہ ہم اس پہ محنت کر کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور قصب حرام بھی ہے، جیسے لوگ لوٹ مار کر لیتے ہیں، ڈاکے ڈالتے ہیں، یا جو بھی کسی کے چوریاں وغیرہ کرتے ہیں، تو وہ قصبے مل تو جاتا ہے، ان کو ہے تو قصب بھی ہے نا، کمائی ہی ہے، لیکن وہ حرام ہے۔ اور اس طریقے سے یعنی کہ کتنے لوگ تو ایسے بھی ہیں دھوکہ دے کے کوئی نہ کوئی پلانز بنا کے وہ سب بتاتے ہیں کہ آپ آئیں تو آپ کو یہ ملے گا وہ ملے گا، یہ اس طریقے سے بھی ہوتا ہے، لیکن وہ دھوکہ دے کے وہ غلط راستے پہ لے کے جا رہے ہوتے ہیں، مطلب ان کی اپنی کمائی بھی حرام ہے اور آگے جو وہ بھی کمائیں گے وہ بھی حرام کی طرح ہی چلا جائے گا۔ جیسے ہمیں یہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ اپنے اور اپنے اہل و عیال کی معاشی ضروریات کی کفالت کے لیے اپنے دست و بازو سے محنت سے کمانا فرض ہے۔ باقی جو مقررہ فرض ہمیں دے دیے گئے ہیں کہ ان فرائض کے بعد سب سے بڑا فرض یہی ہے کہ حلال کمائی کمائیں اور اپنے گھر والوں کو حلال کھائیں۔ آج کل لوگ اس بات کے لیے بھی روتے ہیں کہ ہماری اولاد بگڑ گئی، ہماری اولاد ہمارے کہنے میں نہیں ہے، ہماری اولاد نہیں سنتی۔ آپ ان کو حلال کھاؤ گے، کھلاؤ گے، حلال پالو گے تو ہی وہ آپ کے لیے بھی ایسے حلال کے جیسے بنیں گے نا۔ جب کمائی حرام ہوگی تو وہ کیسے حلال بچے بن جائیں گے۔ اور یہ حدیث کی روشنی میں کمائی کے فرض قرار دیا گیا ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ کمائی کرنا فرض بھی ہے اور مستحب بھی ہے، اور اس طرح مباح بھی ہے کہ حرام بھی ہے اور مباح بھی ہے۔ چنانچہ اتنا کمانا فرض ہے کہ جو کمانے والے اور اس کے اہل و عیال کی معاشی ضروریات کے لیے اور اس کی ذمہ قرض وغیرہ جو کوئی بھی ہے ان کی ادائیگی کے لیے کافی ہو جائے۔ مطلب کوئی
قرض وغیرہ آپ نے لیے ہیں وہ ادا ہو جائیں، آپ کے گھر والوں کے لیے اچھے سے ان کے لیے گزر بسر کا یعنی کہ اسباب میسر ہو جائے، اتنا کمانا آپ پہ فرض ہے۔ اس سے زیادہ ہو گیا تو وہ پھر اللہ کی راہ میں دینا آپ کے اوپر واجب ہو جاتا ہے۔ اور اب اس کو ایک دنیاوی لحاظ سے بھی دیکھ لیتے ہیں کہ سائنسدان کہتے ہیں کہ جب آپ اپنے ہاتھ سے کمائی کرتے ہیں تو وہ صرف آپ کے یعنی کہ دل کو نورانیت پیدا کرتی ہے، اپنے دل میں ہی صرف نورانیت نہیں پیدا ہوتی، آپ کے پورا باڈی سسٹم جو ہے نا یہ بوسٹ کرتا ہے، آپ کا برین جو ہے یہ بوسٹ کرتا ہے، آپ کا نیورو سسٹم اور آپ کا پڑھنے کا اسٹڈی جو لرننگ اور اسٹڈی کا جو مالیکیولز ہوتے ہیں وہ بوسٹ کرتے ہیں، وہ بالکل اسی طرح سے بوسٹ کرتے ہیں جیسے کہ آپ ایک مکان بناتے ہیں، اس کے اندر آپ پلرز لگاتے ہیں اور وہ پلرز جو ہیں وہ برکس جو ہیں آپ کی جو چھوٹی چھوٹی سی برکس ہوتی ہیں وہ آپ کے دماغ کو انہینس کرتی ہیں، آپ کو جو پسینہ آتا ہے اپنی کمائی کے ذریعے وہ آپ کو انرجی دیتا ہے، آپ کے جسم کو انرجی دیتا ہے، آپ یعنی اس طرح ایک مشین کی طرح آپ بن جاتے ہیں کہ جیسے آپ ایک مشین میں اس میں آئل ڈال دیتے ہیں اور وہ پھر پہلے سے زیادہ اچھی طریقے سے چلتی ہے، پہلے سے زیادہ وہ آپ کو ورک دیتی ہے۔ تو انسان جب اپنے ہاتھ سے کام کرتا ہے نا وہ صرف ہاتھ سے کام نہیں کر رہا ہوتا، وہ پورے باڈی سسٹم کو جو ہے نا بوسٹ کر رہا ہوتا ہے، اور اب یہ ورک سسٹم کے ذریعے آپ کے فزیکلی اور آپ کا انوائرمنٹ بھی بہتر ہو رہا ہوتا ہے، آپ کا ٹریڈز اور ریکوائرڈ لائنز بھی بہتر ہو رہی ہوتی ہیں، آپ کا پگمنٹ اور پریکٹیکل سکل جو ہوتے ہیں، پریکٹیکل سکن جو ہوتی ہے وہ بھی آپ کی انہینس ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یہ ہمارا سائنسی طریقے سے لحاظ سے یہ آ رہا تھا اس کے اندر، اور یعنی کہ اب اس میں ایک اور اس کا رزق حلال کی برکات کے بارے میں بھی بات کر لیتے ہیں۔ اس کی برکات کیا کیا ہیں؟ رزق حلال اللہ تعالیٰ کی محبت اور جنت تک کی رسائی کا ذریعہ ہے، اور اس سے ہمیں کیا کیا حاصل ہوتا ہے؟ اس سے عمر میں برکت ہوتی ہے، مال میں برکت ہوتی ہے، دنیا کی سعادت اور آخرت میں برکت ہوتی ہے، اور جنت اس بندے کے لیے واجب ہو جاتی ہے جو رزق حلال کی کوشش کرتا ہے، اور اس کی باتوں میں شرینی آ جاتی ہے، اس کے اعمال میں جذبیت آ جاتی ہے، اس کے دل میں نورانیت پیدا ہوتی ہے، حلال کمائی سے نسل میں بھی برکت ہوتی ہے، یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ اس کے ریوارڈز ہمیں دیے ہیں۔ مسلسل حلال اور پکیزہ رزق استعمال کرنے سے دل میں بہت زیادہ نورانیت ہوتی ہے، اور یہ ایک طرح سے شریعت کے احکام پہ عمل بھی ہے، جو کچھ ہم نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی فرمایا، صحابہ کرام کیا کرتے تھے، وہ یہی کرتے تھے کہ ان کی پیروی کرتے تھے، ان کی طرح بننے کی کوشش کرتے تھے، اور ہم کو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ آپ بھی ان کے عمل پہ عمل کے طرح عمل کرو، تو تاکہ آپ کے لیے بھی جنت کا راستہ آسان ہو جائے، اور پھر یہ کمائی دل میں بھی سکون دیتی ہے، کیونکہ عام انسان جب کما رہا ہوتا ہے، ہمارے جو لیڈرز وغیرہ ہیں ان کا کئی دفعہ کہنا یہ ہم نے سنا ہے کہ ہمیں رات کو نیند نہیں آتی، کیوں نہیں آتی؟ کہ وہ حلال کمائی نہیں کما رہے، ان کے دل میں سکون نہیں ہے، وہ بے چین ہے، وہ کیوں ہے بے چین ہے، وہ کیوں بے سکون ہے؟ کیونکہ ان کی کمائی ہی حلال